دوسری تواریخ اور اس کا 28واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ یہودا کا بادشاہ آخس 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں۔ اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا، اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کیں اور بخور جلایا۔ ارام اور اسرائیل کے خلاف جنگ۔ اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا، سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے، اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا، جس نے اسے مارا اور بڑی خونریزی کی۔ اور فکہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو، جو سب کے سب سورما تھے، قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکری نے، جو افرائیم کا ایک پہلوان تھا، ماسیہ شہزادے کو اور محل کے ناظم عزرکام کو اور بادشاہ کے وزیر الکانا کو مار ڈالا۔ اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے 2,00,000 عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے، اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا، اور لوٹ کو سامریا میں لائے۔ عودت نبی۔ لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام عودت تھا۔ وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریا کو آ رہا تھا، اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودا سے ناراض تھا، اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کو ایسے طیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا۔ اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودا اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو۔ لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں؟ سو تم اب میری سنو، اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید تم پر ہے۔ تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یہوحنان اور بکریہ بن مسلموت اور یحزقیہ بن سلوم اور اماسا بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے، اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے، کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے، اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر قہر شدید ہے۔ سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا، اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا، اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا، اور ان کو جوتے پہنائے، اور ان کو کھانے پینے کو دیا، اور ان پر تیل ملا، اور جتنے ان میں کمزور تھے
ان کو گدھوں پر چڑھا کر کھجور کے درختوں کے شہر یروہو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا۔ تب سامریہ کو لوٹ گئے۔ آخس اسور سے مدد مانگتا ہے۔ اس وقت آخس بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایالون اور جدیر وت کو اور شوکو اور اس کے دیہات کو اور تمنا اور اس کے دیہات کو اور جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے، کیونکہ خداوند نے شاہ اسرائیل آخس کے سبب سے یہودا کو پست کیا، اس لیے کہ اس نے یہودا میں بے حیائی کی چال چل کر خداوند کا بڑا گناہ کیا تھا۔ اور شاہ اسور تلگت پلناصر اس کے پاس آیا، پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی، کیونکہ آخس نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا، تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی۔ آخس کے گناہ۔ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخس بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کیں، اور کہا چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں۔ لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اور آخس نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبح بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے۔ اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔